سورہ شعراء آیت نمبر 192۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آخری رکوع ہم پڑھ رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ اس میں پوری آیت کا جو ایک سینٹرل تھیم ہوتی ہے وہ کنکلیوڈ کر دی جاتی ہے آخری رکوع میں، اور آپ کو بہت ہی امپورٹنٹ باتیں ملیں گی یہاں پر۔ کس طرح سے شروع ہوتی ہے کہ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، بے شک یہ قرآن البتہ نازل ہوا ہے رب العالمین کی طرف سے، یعنی اس میں نبی کی بھی کوئی مرضی یا ان کے اختیارات نہیں دیے گئے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ نزل بہ الروح الامین، کہ اترے ہیں، نازل ہوئے ہیں اس کے ساتھ روح الامین، یعنی نبی کے ذریعے سے، فرشتے کے ذریعے سے بھیجا گیا۔ علی قلبک، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر بھیجا گیا۔ لتکون من المنذرین، بھیجنے کا مقصد صرف ریسائٹنگ، صرف ختم القرآن نہیں تھا، بھیجنے کا مقصد تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر لتکون من المنذرین، تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہو جائیں، تاکہ آپ اویئرنیس دیں لوگوں کو، اللہ کی باتوں سے آگاہ کریں جو پچھلے علماء اسے چھپا رہے ہیں یا لوگوں تک ان کی رسائی ممکن نہیں ہو رہی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ بہت ہی بڑی بات آپ کو آگے بتائی جائے گی۔ پہلے تو ہم سٹیپ بائی سٹیپ پڑھتے ہیں کہ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا، اسے لے کر اترے ہیں روح الامین آپ کے قلب پر، تاکہ آپ لوگوں کو ڈرانے والے بن جائیں۔ بلسان عربی مبین، عربی واضح زبان میں اس کی، یہ بلسان 7 زبان کے ہے، یہ عربی مبین، واضح عربی زبان میں ہے، کمپلیکیٹڈ عربی زبان بھی نہیں ہے یہ۔ اور پھر آپ نے اور ہم نے بار بار اس بات کو ڈسکس کیا کہ یہ تو آج ہم کو اہل کتاب عربی نہیں مل رہے ہیں، نہیں تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اہل کتاب کے دونوں طبقے، یہودی ہوں عیسائی ہوں، یہ دونوں عربی میڈیم تھے، عربی ان کی زبان تھی۔ مشرکین مکہ کی بھی، جو ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے لوگ تھے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان تھا، ان کی بھی زبان عربی تھی، یہ عربستان میں ہی رہتے تھے، یعنی یہ سب عربک پیپل تھے۔ ان کی پچھلی کتابیں بھی ان کی اپنی عربی زبان میں کنورٹ تھی، یعنی آپ دیکھیں نا، آپ جہاں رہتے ہیں وہاں آپ قرآن اسی ترجمے میں پڑھتے ہیں، ہم پاکستان میں ہوتے ہیں ہم اردو میں پڑھتے ہیں ترجمہ۔ تو سوچئے کہ ان کی بھی کتاب عربی میں ان کے پاس ٹرانسفر ہوئی ہوئی تھی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہ جو زبان، جس زبان میں نازل ہوا، یہ بھی عربی میں نازل ہوا، کہ یہ سارے اہل کتاب اور مشرکین مکہ اس عربک کو سمجھ سکیں کہ یہ ان کی کتاب کو کتنا ٹیلی کرتا ہے، تصدیق کرتا ہے۔ تو دیکھیں بہت بڑی بات آپ کو آخری رکوع میں بتائی جا رہی ہے۔ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، یعنی بے شک یہ قرآن البتہ پہلے صحیفوں میں بھی موجود ہے۔ ایک ایک آیت کو آپ نوٹ کر لیں، آخری رکوع ہے یہ سورہ شعراء کا، کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر اترا ہے، اور اس کا مقصد ہے ڈرانا، سمجھانا، سمجھ کر پڑھنا، عربی مبین، واضح عربی زبان میں ہے، اور یہ پہلے صحیفوں میں موجود ہے۔ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آیَةٌ۔ اب یہ بھی آپ دیکھیں بہت امپورٹنٹ آیت ہے کہ اللہ فرماتے ہیں اولم یکن لہم آیہ، کیا نہیں ہے ان کے لیے کوئی دلیل، کوئی نشانی، کوئی آیت، ان یعلمہ، یہ کہ علم رکھتے ہیں، یہ کہ جانتے ہیں اس کتاب کو قرآن کو، علماء بنی اسرائیل،
بنی اسرائیل کے علماء اس کتاب کو جانتے ہیں، کیونکہ علماء پچھلے صحیفوں پہ کے ماسٹرز ہوتے ہیں. ہر علماء اپنے وقت کا، اپنی کتاب کا، آپ اور مجھ جیسے چھوٹے لوگ بھی اللہ کی کتاب کو جانتے ہیں جو ہمیں دی گئی. تو آپ سوچیں کہ یہاں پر کتنی بڑی بات کھول کر رکھ دی گئی کہ یہ قرآن ترجمے کے ساتھ سمجھ کر پڑھنے کو آیا ہے، اور یہ عربی زبان میں ہے کہ جو اس زمانے کے تمام اہل کتاب اور مشرکین مکہ بھی عربک میڈیم تھے. پھر اللہ کلیئر، جو بہت بڑی آیت ہے، آیت نمبر 197، یہ بہت ہی بڑی ہمارے لیے سمجھنے کی آیت ہے کہ کیا نہیں ہے ان کے لیے اس میں آیتیں کہ جانتے ہیں اس کو علماء بنی اسرائیل کے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ہی پتے کی بات بتا دی کہ علماء بنی اسرائیل کے اس کتاب کو اچھی طرح جانتے تھے کہ یہ مین میڈ نہیں ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے گھڑ کر نہیں لایا ہے، اور باقاعدہ پوری نشانیوں کے ساتھ یہ کتاب موجود ہے. وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ، اللہ تعالیٰ اب ہمیں بتاتے ہیں وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ، اگر نازل کر دیتے ہم اس کتاب کو عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، کسی اور اجمی پر، یعنی غیر عربی، جو نان عربک پیپل ہیں، اگر ہم ان پر نازل کر دیتے جن کو اجمی کہتے ہیں، فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ، اور پس وہ اگر وہ اجمی پڑھ کر انہیں سناتا، مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ، یہ اس کو ایمان نہیں لاتے. اگر ہم اسے کسی اجمی پر اتار دیتے اس قرآن کو، پھر وہ اس اجمی زبان میں پڑھ کر سناتا، تو یہ اس کے ساتھ ایمان نہیں لاتے، کیونکہ انہیں اس کی اتنا کانشسنس یا اتنا آئیڈیا نہ ہوتا. اللہ نے اسی لیے وہاں سارے عربیوں کو موجود رکھا، جو اللہ کا ایک پلان تھا. مزے کی بات تو یہ تھی بیت اللہ کو بھی سب مانتے تھے. یہ تو آج کا یہودی اور عیسائی بیت اللہ کو صرف مسلمانوں کا گھر مانتا ہے، جبکہ اس زمانے کے یہودی عیسائی مشرکین مکہ جو کہ ہندوازم میں آج کل کنورٹ ہو گئے ہیں، یہ تمام لوگ بیت اللہ کو اللہ کا گھر مانتے تھے. یہ ان کے لیے بھی یہ بہت ہولی پلیس تھی. یعنی آپ دیکھیں کہ اس رکوع میں ہمیں کتنی بڑی بڑی بات پتہ چل گئی کہ ان کے بھی پاس وہی عقیدہ ہے، وہی کتاب ہے، وہی پچھلے صحیفوں میں بھی یہی باتیں ہیں. پرنسپلز سب کے ایک ہیں، فاؤنڈیشن تقریباً سب کا ایک ہے. اختلافی باتوں کو نئے ورژن میں بیان کر دیا جاتا ہے. علماء اچھی طرح سے جانتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں کہ كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، کہ اسی طرح كَذَلِكَ، اسی طرح سَلَكْنَاهُ، ہم ڈال دیتے ہیں، چلا دیتے ہیں. کیا چلا دیتے ہیں؟ مجرموں کے دلوں میں کیا چیز؟ لا یؤمنون بہ، کہ مجرم وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی کتاب کو مانتے نہیں ہیں. اسی طرح اللہ فرماتے ہیں ہم مجرموں کے دلوں میں یہ بات کو ڈال دیتے ہیں، ہم مجرموں کے دلوں میں یہ بات کو چلا دیتے ہیں کہ لا یؤمنون بہ، یہ مانیں گے نہیں اس کتاب کو، جبکہ ان کے پاس پوری نشانیاں پچھلی ان کی کتاب میں موجود ہے. یہ نہیں مانیں گے اس کو، حتی یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ یہ دیکھ لیں درد دینے والا عذاب. اگر آپ اس آیت کو ہم اپنے لیے لیں کہ ہم بھی آج پیورٹی کے ساتھ قرآن پڑھتے نہیں ہیں، اور بلکہ کوئی ہم کو بڑے پتے کی باتیں بتاتا ہے قرآن سے، تو قرآن والا ہی اس کو ریجیکٹ کرتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں یہ وہ مجرم ہیں کہ ان کو مار پڑے بغیر انہوں نے نہیں سدھرنا. جو اللہ کی کتاب کو مانتا ہو، یعنی اپنی آواز سے، صرف لفظوں سے، صرف دل سے مانتا ہو لیکن عمل نہ کرتا ہو، تو اللہ فرماتے ہیں اس کی روش یہ ہے کہ اسے جب تک کوئی مار نہ پڑے، اس پر جب تک کوئی عذاب نہ آئے، وہ اس کی پیورٹی کو نہیں مانتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہ صرف ہم یہودی عیسائی اور
مشرکین مکہ تک محدود نہیں رکھیں گے، ہم اپنے لیے بھی اسے لیں گے کہ ہم جلدی جلدی اسے سمجھیں، پڑھیں، اور یہ جو بات بتا رہا ہے، جو اللہ کی کتاب ہمیں بتاتی ہے، اس پر ہم عمل کریں، نہیں تو درد دینے والا عذاب آئے گا، پھر انسان مانے گا۔ اور اللہ فرماتے ہیں وہ عذاب کیسے آئے گا؟ فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، وہ آئے گا ان پر اچانک، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں شعور بھی نہیں ہوگا۔ ہمارے اندر کوئی ایک ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ مجھے مرنے سے پہلے کچھ اطلاع مل جائے گی، یا عذاب آنے سے پہلے مجھے کچھ اویئرنیس آ جائے گی، پھر میں اللہ کو پکڑ لوں گا۔ کچھ لوگوں کے اندر، ہمارے اندر یہ خوش فہمیاں ہوتی ہیں، جبکہ اللہ فرماتے ہیں وہ ایسے اچانک آئے گا کہ ان کو شعور بھی نہیں ہوگا کہ سارے ڈھیل کے دن ختم ہو چکے ہیں۔ فَيَقُولُوا، پھر جب وہ عذاب آئے گا تو یہ چیخیں گے، یہ کہیں گے هَلْ نَحْنُ مَنْظُرُونَ، یعنی یہ چیخ کر کہیں گے هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُونَ، کیا ہم کو انتظار مل سکتا ہے، کیا ہمیں مہلت مل سکتی ہے؟ اور پھر اللہ کا جواب آ رہا ہے کہ اب تم عذاب دیکھ کر اب مہلت مانگ رہے ہو، أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، کیا پس ہمارے عذاب کو وہ جلدی نہیں مانگ رہے تھے؟ ابھی آپ نے پچھلی ہی آیت حضرت شعیب کے بارے میں جو پڑھی تھی کہ ان کی باتوں کو لوگوں نے کتاب سے نہیں پرکھا اور کہا کہ آپ عذاب لے آئیں، یعنی یہ ہماری ضد اور ہٹ دھرمی ہوتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب عذاب آ جاتا ہے تو پھر مہلت نہیں ملتی ہے، پھر جب تم مہلت مانگو گے تو تمہیں کوئی مہلت نہیں ملے گی، جس سے میں اور آپ ابھی ہی اپنا معاملہ صحیح کر لیں کہ اگر میجورٹی پر لوگ بہکے ہوئے ہیں، اللہ کی کتاب کو پیورٹی کے ساتھ پڑھ کر بھی اگر انہیں بات سمجھ نہیں آتی، اور کچھ لوگ تو اسے سمجھ کر پڑھنا بھی گوارا نہیں کرتے، چاہے وہ کوئی سا بھی طبقہ ہو، کیٹیگریز ہوں، اگر وہ عمل نہیں کرتا تو ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جیسے ہم نے اپنے ماں باپ کے لیے ایک تہیہ کیا ہے، اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ اگر کوئی ہمارے ماں باپ کی خدمت ہمارا کوئی بھائی بہن نہیں کرے گا تو ہم ضرور کریں گے۔ یہی تہیہ، یہی ایم ہمیں اپنے اللہ کے لیے کرنا ہے کہ کوئی نہ مانے دنیا کا شخص، میں اس کتاب کے مطابق چلوں گی اور مجھ میں اتنی طاقت دی گئی ہے۔ اگر آپ کے پاس یہ توکل اور یہ باتیں آ جائیں تو آپ کے لیے نہ کوئی رونا ہوگا، نہ پچھتاوا ہوگا، اور نہ آپ اپنے آپ کو اکیلا سمجھو گے، اور نہ آپ کو کوئی میجورٹی کی ضرورت رہے گی۔ ہاں، دعا ہے، شوق ہے، ارمان ہے کہ اللہ سب مل کر چلے، سب آپ کو جو آپ کہہ رہے ہیں اس کے مطابق لوگ آپ کو سمجھ لیں، لیکن اگر کوئی انسان ہٹ دھرمی پر جمع ہوا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ کوئی فتوے آئیں تب وہ عمل کرے، تو اللہ کی کتاب تو ہم سب سے انڈیویجول کتاب کر رہی ہے، اور اللہ کہہ رہی ہے کہ جو لوگ اللہ کی کتاب کو تندرستی کے دنوں میں نہیں تھامتے، پھر جب وہ مرنے لگیں گے تب وہ چیخو پکار کریں گے اور کہیں گے ہمیں کوئی مہلت مل سکتی ہے، جس پر اللہ تعالیٰ انہیں یہ جواب دیں گے کہ تم تو اس عذاب کی جلدی مچا رہے تھے نا۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ چلو میں تم کو مہلت بھی دے دوں۔ آگے کی آیت دیکھیں کیا بتائی جا رہی ہے۔ افرأیتا، آپ سے ہی اللہ تعالیٰ رائے پوچھ رہے ہیں کہ اچھا تمہارا کیا خیال ہے، افرأیتا، کیا پس رائے ہے تمہاری، متعناہم سنین، کہ اگر ہم تمہیں فائدہ اور دے دیں تھوڑے سال تک، تم چاہ رہے ہو نا کہ ہمیں مہلت مل جائے، تو اگر تم اسی ہٹ دھرمی میں اور سال بھی گزار لوگے، ثم جاءہم ما کانوا یوعدون، پھر بھی وہی آ جائے گا وقت جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، جس بات سے انہیں ڈرایا گیا تھا، اگر تمہیں اور بھی زندگی مل جاتی ہے، اور بھی ڈھیل مل جاتی ہے، پھر آ جائے گا وہی عذاب جس کا وعدہ کیا جاتا تھا، تو یاد رکھنا ما اغنا عنہم
ما کانو یمتعون، کچھ کام نہیں آئے گا ان سے جو یہ عیش و عشرت کے سامان میں پڑے ہوئے تھے۔ دیکھیں ہم سب چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں عیش و عشرت والی زندگی دے، تو پھر آپ کو اور مجھ کو اللہ کی کتاب سے بھی جوائن رہنا چاہیے، مضبوطی سے اس کے احکامات کو پکڑنا چاہیے۔ ہمیں کوئی سروکار نہیں کہ پیچھے اسے کتنے لوگ مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں، ہمیں اپنے اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے۔ یہ ہماری زندگی کا مقصد ہوگا کہ ایک اللہ کی ذات ہے جو مجھے کبھی نہیں چھوڑے گی، اور جو کچھ مجھے ملا ہے وہ میرے اللہ کے پاس سے ملا ہے۔ اگر یہ دو عقیدے ہمارے پاس جم جائیں کہ مجھے جو کچھ ملا میرے رب کی طرف سے ملا، اور مجھے آخر کار میرا رب ہی کام آنے والا ہے، اور انسان تو کچھ غلطیوں پر پچھلی اچھائیوں کو بھول جاتا ہے، لیکن وہی میرا رب ہی ہے جو میرے اگلے پچھلوں کو سب جانتا ہے۔ تو ہمیں بہت بڑی توبہ کی اللہ تعالیٰ اس وقت تلقین کر رہے ہیں کہ ہم توبۃ النصوحہ کر لیں، کہ اللہ فرماتے ہیں تم کو کتنی بھی ڈھیل مل جائے، اگر تم نے غلطی کی ہے، اللہ کی کتاب کے مطابق نہیں چلا ہے، تو تمہیں یہ ڈھیل، یہ وقت اور تمہارا سامان تمہارے کام نہیں آئے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما اہلکنا من قریہ، نہیں ہلاک کرتے ہیں ہم کسی بھی بستی کو، یعنی ہم ایسے ہی اٹھا کر ان کو عذاب نہیں دے دیتے ہیں، الا لہا منذرون، مگر وہاں پر انذار کرنے والے، ڈرانے والے ضرور آتے ہیں، اللہ کی بات کو ضرور تم تک پہنچاتے ہیں، بغیر پہنچائے عذاب یا موت نہیں آئے گی۔ ذکر، تو اے لوگوں یہ نصیحت ہے، یہ نصیحت کے لیے آیا ہے قرآن۔ وما کننا ظالمین، ہم کوئی ظالم تھوڑی ہیں۔ آپ دیکھیں تو صحیح، قرآن کو ترجمے سے پڑھنے کے لیے اللہ فرما رہے ہم کوئی ظالم تھوڑی ہیں کہ تم سے بات چھپا دیتے، پھر تمہیں پکڑ لیتے، پھر تمہیں کہتے کہ تم نے کیوں نہیں مانا۔ اللہ نے ہم پر کھل کر بات کر دی، جو کہ ابھی آپ نے کیا پڑھا، ابھی آپ نے آیت نمبر 194 میں بھی یہی پڑھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر یہ قرآن نازل ہوا لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اس سے اویئرنیس دیں۔ آپ دیکھیں اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیا اور یہ کتاب کو اللہ تعالیٰ نے باقی رکھا۔ اس سے پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جس مقصد سے بھیجا گیا تھا وہ مقصد ہمارے پاس موجود ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام کر کے جا چکے ہیں۔ اسی طرح میں اور آپ بھی چلے جائیں گے۔ ہمیں اپنا کام کرنا ہے، اسے سمجھنا ہے، اسے لوگوں تک پہنچانا ہے، جو کہ آپ انشاءاللہ آخری آیتوں میں پڑھیں گے کہ تم پر یہ ذمہ داری ہے کہ تم اپنے قریب کے لوگوں کو ڈراؤ گے، اویئرنیس دو گے۔ یہ ہے آیت نمبر آپ کو ملے گا 213، یعنی آپ کو 214 215 میں آپ کو یہ بات ملے گی کہ آپ کے ذمے ہیں کہ آپ کو بھی یہ کتاب اپنے قریب کے لوگوں تک پہنچانا بہت ضروری ہے۔ انشاءاللہ اس کو ہم پھر کنٹینیو کریں گے، لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ اللہ نے فرمایا میں ظالم تھوڑی ہوں، یعنی اگر اللہ اپنا پتہ نہ بتاتے، اپنی منزل نہ بتاتے، اپنی رضا نہ بتاتے اور ہمیں پکڑ لیتے، کیونکہ وہ ہیں تو بادشاہ، لیکن انہوں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا کہ ہمیں بغیر بتائے پکڑ لیں گے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی کتاب کو پکڑو اور پیچھے مت دیکھو کتنے ماننے والے ہیں، اپنی خیر مناؤ اور اپنی اللہ کی ملاقات ہم سب کے لیے عزیز ہو کہ اللہ جب کبھی آپ سے ملاقات ہو تو چمکتے چہروں کے ساتھ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے، اور ہم جہاں کہیں غلطی پر ہیں اللہ تعالی ہماری اصلاح فرما دے۔